اور پھر ان کے اندر تکبر دیکھیں کتنا بھرا ہوا ہوتا ہے, کتنا تکبر ان کے اندر بھرا ہوتا ہے. ان کے پاس آخری اربا پتہ کیا ہوتا ہے, اور جی آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے, آپ بات ہی نہیں کر سکتے. اور اپنی ڈگری کا ان کا یہ حال ہے کہ دیوبند کے مفتی کو بریلویوں کا بچہ بھی کہتا ہے گستاخ رسول نے جنمی اے تہاڈی کتے دی بھی اوقات نہیں تہاڈی ڈگری دی. جب ایک عام بریلوی دیوبندیوں کے مفتی کو کہہ دے کہ یہ جنمی اور گستاخ ہے, ڈگری کیا وہ تو اسے مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ اوقات ہے. اور ایک عام دیوبندی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کیا ولی اللہ مانتا ہے, عالم مانتا ہے, گمراہ کہتے ہیں. بریلویوں کے بزرگوں کو گمراہ کہتے ہیں. تو یہ ٹوٹل ان کی ڈگری کی اوقات ہے کہ ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آج کے لوگوں کا حال ہے, پرانے بھی یہی کچھ تھے. ہمارے کراچی کے مفتی صاحب, ان سے اب ہماری دوستی ہو گئی ہے, تو وہ اگلے زمانوں میں کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ بعد والے لوگوں نے جھگڑے ڈالے ہیں, اگلے جو علماء گزر چکے وہ آپس میں شیر و شکر تھے. ہم نے کہا شیر و شکر نہیں تھے, شیر و شکار تھے. اور خود اپنے بارے میں جو ان کے دعوے تھے, توبہ کرو. آپ اندازہ کریں تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوئی, جسے بریلوی کہتے ہیں گند گوئی, گنگوہ علاقے کے رہنے والے تھے. یہ تین بڑے بابے ہیں نا دیوبندیوں کے, رشید احمد گنگوئی, اشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتوی, جو مدرسہ دیوبند کے بانی تھے. تو رشید احمد گنگوئی کے بارے میں تذکرۃ الرشید میں ان کے اپنے مرید لکھتے ہیں کہ حضرت جو ہیں وہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں. اندازہ کریں ذرا آپ, یہ خالی عبد القادر جیلانی کے دعوے نہیں ہیں, یہ ان کے بھی دعوے ہیں کہ حق وہ ہے جو رشید کی زبان سے نکلتا ہے. یہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے, اگلے جملے تو اس سے بھی خطرناک بلکہ خطرناک ہیں, آپ کی کانپیں ٹانگ جائیں گی اس سے. حق وہی ہے, سن لو, حق وہی ہے جو رشید کی میری زبان سے نکلتا ہے, اور میں قسمیاں کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کی نجات موقوف ہے صرف میری اتباع کے اوپر. ہاں جی, ہاں جی, لوگوں کو کہتے ہیں نہیں بڑا تکبر ہے. اور دوسری طرف احمد صاحب بریلوی صاحب نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیتیں لکھوائی ہیں جو پرنٹ ہوئی ہیں وصایا شریف کے نام سے. اس میں احمد صاحب بریلوی صاحب نے وصیت پتہ کیا کی ہے, میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے, تمہارے لیے تمام فرائض سے بڑھ کر اہم فرض اسے پکڑنا ہے. میری کتابوں سے, کتابوں سنت سے نہیں. یعنی میں تو آپ کہتا ہوں قرآن میں لکھا ہے, بخاری مسلم لکھا, انہوں نے کہا نہیں جو میں نے بتایا, میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے. خالی میرا دین میرا مذہب کہتے تو ہم مان لیتے وہ اسلام کی بات کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں جو میری کتابوں سے ثابت ہے. یہ ان کا تکبر کا عالم یہ تھا. لیکن ایک دوسرے نو انہوں ایک دوسرے پھر ہاتھوں ہاتھ لیندے سن, توبہ کرو, اس طرح لیندے سن کہ چولہا لا کے رکھ چھڑتے سن ایک دوسرے دیا. تو میں آپ کو بعد میں کچھ مثالیں دوں گا, پہلے مجھے وہ ایک تذکرۃ الرشید کی وجہ سے وہ یاد آ گئی وہ بات. طاہر اشرفی نے اپنی اس ویڈیو میں ساحل الدین کو کہا کہ یہ بڑا بےہودہ ہے, تو میں پھر طاہر اشرفی صاحب کو بتاتا ہوں کہ بےہودگی کن لوگوں کے اندر ہے. ہائے ہائے ہائے. اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ارواح ثلاثہ, 3 اولیاء کی کرامات جو اپنے بزرگوں کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. ان میں قاسم نانوتوی, رشید احمد گنگوئی بھی شامل ہیں. تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی مدرسے میں پروگرام تھا بڑے لیول کا. آج کل کے مفتی تو چھپ کے ان کی ویڈیو بنتے ہیں نا, یہ وہ ویڈیو ہے جو پبلکلی بنی ہوئی ہے, سی سی ٹی وی میں نہیں ہے. اور اس کے راوی ایک سکہ صدوق دیوبندی عالم اشرف علی تھانوی صاحب ارواح ثلاثہ میں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ کوئی مجمع تھا ہمارے مدرسے کے اندر, تو مولانا قاسم نانوتوی کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلکلی چرپائی پہ اپنے ساتھ لٹا لیا. اچھا لٹایا, اس کے بعد انہوں نے کروٹ اپنی ان کی طرف کی اور عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. یہ لکھا ہوا ہے, نہ لکھا ہوا مجھے پکڑ رہی ہو, اور اس کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں یہ میں بتاؤں, اس کی وجہ یہ ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب نے کہا کہ میاں لوگ کیا کہیں گے, ہاں میاں لوگ کیا کہیں گے. تو رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں. بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے ہم قائل ہیں, جو الموند میں لکھا تھا, یہ سینے سے فیض اس طرح لیا جاتا ہے, اور قبروں سے فیض بھی اسی میں لکھا ہوا ہے ارواح ثلاثہ میں کہ مرنے کے 6 سال کے بعد قاسم نانوتوی صاحب وہ جو میاں میاں کر رہے تھے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے, جو اس کیس میں مفعول تھے, تو وہ مفعول جو ہیں وہ اپنی قبر سے نکلے اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے قبر میں واپس چلے گئے. خواب میں نہیں, بیداری میں, بیداری میں. مجھے طارق جمیل صاحب نے فون کیا, مجھے کہتے ہیں یار لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی بالکل لکھا ہے. انہوں نے کتاب بھیج, میں کتاب بھیج دی, انہوں نے پڑھ بھی لیا. اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا وہ سینسر ہے. تو یہ 6 سال بعد قبر سے نکلے ہیں, لیکن جو کہ نکلنے والا دیوبندی تھا لہذا توحید ہے. اگر بریلوی نکلا ہوتا تو شرک ہوتا.
یہ ان کا ٹوٹل اوقات ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اب واپس آئے وہ میاں جو تھے نا جی, وہ تو یہاں تک صرف بات ختم نہیں ہوئی ہے. تذکرۃ الرشید سے مجھے یاد آیا تھا, تو تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے خواب دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں ان کے عقد میں آئی ہیں جی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دلہن جو ہے ان کی شکل میں دیکھی, نہیں, میاں قاسم جو ہے دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئے ہیں. پھر آگے بھی انہوں نے لکھا ہے ہاں, اور وہ اگلے والے الفاظ آپ خود پڑھ لیجیے گا. اینڈ پہ انہوں نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ رشید احمد گنگوئی کے مرنے کے بعد قاسم نانوتوی نے ان کے اسٹوڈنٹس کی دیکھ بھال کرنی تھی نا, تو اس لیے اس قسم کا خواب آیا. ان کو خواب اسی قسم کے آتے ہیں. اب اشرف تھانوی نے 18 سال کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ شادی کرنی تھی, تو اس کے ایک مرید نے خواب دیکھا, جی میں نے دیکھا کہ اما عائشہ آپ کے گھر آئی ہیں. تو اس نے کہا کہ اس سے تشریح تو یہ بنتی ہے کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی. استغفر اللہ. دیکھ رہا ماں کو ہے اور اس کی جو تشریح کر رہا ہے وہ, یہ خوابوں کی تشریح بیان ہو رہی ہے بزرگوں کی. ابھی تو اشرف علی رسول اللہ والا خواب تو اپنی جگہ, اور وہ صرف خواب نہیں ہے, اس کے بعد بیداری میں بھی اس نے پڑھا. لوگ کہتے ہیں جی وہ بے اختیار تھا, جی اس بیچارے کا کیا قصور. ہم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں کہہ رہے, ہم تو بابے کو کہہ رہے ہیں کہ بابے کو جب پتا چلا کہ اس پہ شیطان چڑھ گیا تو اس کا کام یہ نہیں تھا اسے تسلی دیتا, بلکہ یہ کہتا کہ توبہ کر تیرے تے شیطان چڑھے. کہنا نہیں, تسلی تھی کہ تیرے پیر متبع سنت ہے, جو تو نے خواب میں بھی پڑھا اور بیداری میں بھی بے اختیار نکلا. یہ تو بے اختیار نہیں تھا. میرے دوستوں نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی, تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہوگی. آپ کے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا, آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا. اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اوکے, اللہ حافظ.